چھٹا مسئلہ تنہائی کا احساس۔ یہاں تنہائی کو وسیع تر مفہوم میں لینے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے بہت سو کو یہ احساس غیر ضروری طور پر ستاتا رہتا ہے کہ کوئی ہمیں چاہتا ہی نہیں اور یہ کوئی ہمیں کسی قابل ہی نہیں سمجھتے۔ یہ احساس بڑھتے بڑھتے بہت بڑی نفسیاتی پیچیدگی کا روپ بھی دھار لیتا ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کی طرف لپکتے ہیں جو ہمیں ذرا بھی اہمیت دیں اور ہم میں دلچسپی لیں۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہمیں اپنی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس صورت میں ہمیں بہت اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ آخر کن لوگوں کے ساتھ ہم وقت گزار سکتے ہیں اور کون ہمیں کسی قابل گردانتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا ہمارے لیے خاصا سودمند ثابت ہو سکتا ہے۔ ساتواں مسئلہ غیر ضروری خفگی یا آزاردہ دلی۔ بعض حالات میں ہم خواہ مخواہ ماضی کی کسی بات یا واقعے کو بنیاد بنا کر دل ہی دل میں کھٹتے رہتے ہیں۔ یہ چیز پروان چڑھ کر ہمیں ہر وقت خفگی کے حصار میں رہنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بہت سے لوگ پوری زندگی اسی طرح گزار دیتے ہیں جیسے وہ دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم ہو، اور یہ کہ جیسے ہر شخص صرف انہی کو نشانہ بنانے پر تلا ہوا ہو۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ جو گزر گیا اسے بھول جائیے۔ زندگی ایسی بے وقت نہیں کہ اسے ذرا سی باتوں پر ضائع کیا جائے۔ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس دنیا میں ہر وقت بہترین سلوک کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ ضروری نہیں کہ لوگ ہر وقت آپ کو چاہتے رہیں۔ ان باتوں سے دل کو ناخوش رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ غصہ بہت سی صلاحیتوں کو دبوچ لیتا ہے۔ آٹھواں مسئلہ اپنے بارے میں شکوک و شبہات۔ بہت سے لوگ اپنے بارے میں ہمیشہ شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے ہیں۔ وہ اپنی صلاحیتوں پر اس حد تک شک کرتے ہیں کہ ان سے استفادہ کرنے کے بارے میں سوچنا بھی بھول جاتے ہیں۔ اپنے بارے میں شک کرتے رہنے سے انسان نہ تو کسی معاملے میں ڈٹ کر کوئی موقف اختیار کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ٹھوس فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آتا ہے۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ محض شکوک و شبہات میں مبتلا رہنے کی بجائے کام کیا جائے، عمل کی دنیا کو گلے لگایا جائے۔ واضح طور پر سوچنے سے بہت سی مشکلات خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ کسی چھوٹے کام سے ابتدا کیجیے مگر اسے پورا ضرور کیجیے۔ اپنی زندگی اور اپنے وجود کے سب سے بڑے ماہر آپ خود ہیں۔ اپنے بل بوتے پہ زندہ رہنا سیکھیے۔ نوواں مسئلہ ہٹ درمی۔ انسان میں اس قدر ہٹ درمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی صورتحال کا جائزہ لینے اور اپنی کسی بڑی یا فیصلہ کن کوتاہی کو تسلیم کرنے سے انکار یا گریز کرے۔ اس صورت میں خود اسی کی شخصیت کے پنپنے کی راہیں مسدود ہوں گی۔ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے سے عزت نفس مجروح نہیں ہوتی، یہ کردار کی عظمت کا نشان ہے۔ ہٹ درمی ایک بڑا مسئلہ ہے جسے حل کرنے کی ایک بہتر صورت یہ ہے کہ آپ اپنے انکسار اور عجز پیدا کریں۔ اپنے آپ کو تبدیل کرنے سے انکار صرف کوئی احمق ہی کر سکتا ہے۔ نئی معلومات کے حصول کے لیے سرگرداں رہنا ہی سودمند ثابت ہوتا ہے۔ انسان کو اپنے مزاج اور رویے میں لچک پیدا کرتے ہوئے نئی باتیں سیکھتے رہنا چاہیے۔ صورتحال تبدیل ہو تو اس سے مطابقت پیدا کرتے ہوئے آپ بھی تبدیل ہو، یہ ناگزیر ہے۔ 10واں مسئلہ عادات کا غلام ہو کر رہ جانا۔ لوگ منشیات اور اسی قبیل کی اشیاء کی لت میں مبتلا ہو جانے کو ہی نشہ سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی ملازمت، خیالات اور تصورات کے بھی عادی ہو جاتے ہیں، اور یہ نشہ بھی کچھ کم نہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کو چاہتے چاہتے اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ہماری ضرورت بن جاتا ہے۔ اس صورت میں محبت محتاجی کا روپ دھار لیتی ہے۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ اپنی عادات تبدیل کیجیے۔ جن لوگوں سے بہت زیادہ ملاقات ہوتی ہیں ان سے ملنا جلنا تھوڑا کم کر دیجیے۔ نئے خیالات کو اپنائیے
نئے سانچے میں ڈلنے کی کوشش کیجیے، اپنی عادات سے کام لینا سیکھیے، ان کے غلام ہو کر نہ رہ جائیے۔